السلام علیکم گائز، ایک دفعہ پھر ویلنٹائنس ڈے آ چکا ہے اور میں اس موقع کی مناسبت سے آپ تک ایک بات پہنچانا چاہ رہا تھا، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے لیے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے پیار، محبت، عشق، عاشقی کی باتیں کر رہا ہے تو پلیز برائے مہربانی اس کو ریکویسٹ کریں کہ اگر تم واقعی میں مرد کے بچے ہو تو تم میرے سے نہیں، میرے باپ سے بات کرو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، دس از اے لٹمس ٹیسٹ فار اینی گائے، یعنی کوئی بندہ بھی جو آپ کے ساتھ سنسیئرٹی کو شو کر رہا ہے کہ جی میں بہت سنسیئر ہوں، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اس کا سب سے بڑا اور سب سے آسان ٹیسٹ یہ ہے کہ بھائی مجھ سے بات ہی نہیں کرو، بیکاز ٹاک از چیپ۔ ٹاک ٹو مائی فادر، میرے باپ سے بات کرو۔ اگر تم سیریس ہو اپنے ماں باپ سے بات کرو اور ان سے کہو کہ پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل رشتہ لے کے آئیں، ورنہ اسٹاپ ٹاکنگ ٹو می بیکاز یو نو دیٹ دس ریلیشن شپ از گوئنگ نو ویئر۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بیکاز یہ جو دل کے معاملے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ یو نو سم ٹائمز وی گیٹ انٹو اے ریلیشن شپ اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ معاملہ خدا نخواستہ نہیں بنتا اور وہ کہیں شادی کی طرف نہیں جاتا تو جو اس ٹائم پہ جو ہارٹ ایک ہوتا ہے نا، اٹ از آلموسٹ لائک اے ڈیورس، مطلب وداؤٹ دا سمپتھی جو آپ لوگوں سے گین کر سکتے ہیں۔ بیکاز آپ جب ایک لڑکی جب ڈیورس ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاتی ہے تو عام طور پہ پیرنٹس جو ہے وہ اس کو کنسول کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، تمہارا ہسبینڈ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو چلو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم مر نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایک لڑکی یا لڑکا کسی ہارٹ ایک سے گزرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی طور پہ ایک حرام ریلیشن شپ چلایا اور اس کو 1 سال 2 سال 3 سال کنٹینیو کیا، اور جب وہ نہیں ہوئی بات کسی چھوٹے سے مسئلے پہ کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ کاسٹ کے بعد شادی نہیں کرتے، وہ ابو نہیں مان رہے، آپ جو ہے وہ فلاں کاسٹ کے ہیں، فلاں کاسٹ کے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، جو بھی کوئی کمپلیکیشن کریٹ ہوتی ہے، وہ جو کمپلیکیشن ہے اس کے بعد جب بریک اپ ہوگا نا تو اٹ ول فیل ایز اف یو جسٹ بین ڈیورسڈ۔ لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ اب آپ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتے وہ کیس لے کے، کیونکہ وہاں جا کے بتائیں گے تب بھی مار کھائیں گے۔ ماں باپ بھی ویلکمنگ نہیں ہوں گے جب آپ یہ بتائیں گے کہ جی آفٹر 4 ایئرز میں نے آپ سے ایک ریلیشن شپ چھپایا اور اب جو ہے چونکہ بریک اپ ہو گیا تو پھر گھر والوں سے بھی جوتے پڑیں گے اور وہ جو دل ٹوٹا ہوگا وہ اپنی جگہ پہ ہوگا۔ شیخ صالح المنجد ہیں جن کی کتاب ہے سلسلہ مفسدات القلوب، اس میں وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں ابو بکر المسکی کا، جو کہ ایک بہت ہی نیک شخص ہوا کرتے تھے ہمارے اسلاف میں۔ تو ابو بکر المسکی جو تھے وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، وہ ان کے پاس ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ سے ایک بڑی زبردست خوشبو آتی ہے اور یہ خوشبو جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ہم نے بہت ڈھونڈا، ایک خاص مسک کی خوشبو آتی ہے، دس امیزنگ اسمیل، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ بیٹا میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی اسمیل نہیں لگائی، لیکن ہاں ایک واقعہ ہے جس کے بعد سے میرے جسم سے یہ اسمیل آئی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں 15-16 ایئرز کا تھا تو میری ایک کزن تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور لیکن میں نے کبھی اس کو کنفیس نہیں کیا، اینڈ ٹو بی آنیسٹ شی واز دا ون ہو واز مور انٹرسٹڈ ان می، وہ مجھے زیادہ پسند کرتی تھی اور اس نے کہیں کہیں وہ ہنٹس ڈراپ کر کے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ میرے میں انٹرسٹڈ ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک عالم بننے کی طرف جا رہے تھے، کافی گاڈ فیئرنگ تھے، تو کہتے ہیں میں نے کبھی اس کو اپروچ نہیں کیا، کبھی اس کو کنفیس نہیں کیا کہ میرے مطلب دل میں تمہارے لیے کیا فیلنگز ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس لڑکی نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا کھانے پہ اور یہ بتایا کہ جی جس طرح پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ اور کوئی بھی انوائٹڈ نہیں تھا سوائے میرے، اور جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دروازے کو کنڈی لگا کے لاک کر دیا اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے کنفیس کیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم دونوں اکیلے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ساری فیلنگز ایکسپریس کروں اور تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ابو بکر المسکی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ سچ پوچھو تو میں بھی تمہارے بارے میں وہی جذبات رکھتا ہوں جو تم میرے لیے رکھتی ہو، لیکن میں اتنا اوور ویلم ہو گیا ہوں تمہارے اس موو سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے ایکسکیوز کیا کہ پلیز اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واش روم جانے دیں تاکہ میں فریش اپ ہو کے آ جاؤں تو پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابو بکر المسکی کہتے ہیں کہ میں واش روم گیا اور وہاں جا کے قضاء حاجت کے لیے، اور جو بھی ایکسکریشنز تھیں، جو بھی فلتھ تھا، آپ نے وہ لیا اور انتہائی ایک مکروہ عمل کیا کہ وہ سارا گند جو ہے نا وہ اپنے کپڑوں کے اوپر ایسے مل دیا، پورے کپڑوں کو گندا کر دیا۔ اور پھر جب وہ باہر آئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو لائک می ناؤ، اب تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ تو اس عورت کو بہت غصہ آیا، وہ ان سے ایج میں بھی 3-4 سال بڑی تھی، یہ خود 15-16 سال کے تھے، وہ تقریباً 19-20 سال کی تھی۔ تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اپنے یعنی تمہیں یہاں حاصل کرنے کے لیے اپنی فیملی والوں کو گھر سے باہر نکالا اور اتنا مجھے محنت کرنی پڑی یہ پورا سین آرکسٹریٹ کرنے کے لیے، اینڈ دس از ہاؤ یو ریپے می، اس طرح تم مجھے بدلہ دیتے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے باہر۔
ابو بکر المسی کہتے ہیں کہ میں بھاگا اور اپنے گھر پہنچ گیا. کہتے ہیں گھر جا کے میں نے چینج کیا, غسل کیا, وضو کیا, مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل پڑھے. اللہ سے رو کے دعائیں کی کہ اللہ جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے بچایا تھا, تو نے آج مجھے بچا لیا, اور اگر تو مجھے نہ بچاتا شاید مجھ سے آج بہت بڑا گناہ ہو جاتا, بہت بڑا گناہ ہو جاتا. اور کہتے ہیں میں روتا رہا, دعائیں کرتا رہا, حتیٰ کہ میری آنکھ لگی اور میں وہیں مصلی پہ سو گیا. کہتے ہیں جب میری صبح فجر کی اذانوں کی آواز آئی تو میری آنکھ کھلی, اور جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا ادھر ادھر کہ ایک زبردست خوشبو پھیلی ہوئی ہے, پورے کمرے میں ایک زبردست خوشبو پھیلی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا, میں نے ادھر دیکھا, مجھے سمجھ نہ آئی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. کہتے ہیں پھر اپنے گریبان میں جھانکا تو پتہ چلا اپنے اندر سے وہ اسمیل آ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ وہ امیزنگ خوشبو اس دن سے لے کر شروع ہوئی اور آج تک میرے جسم سے جدا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے اور جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت انہی کا ٹھکانہ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو لوگ بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا, رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت انہی کے لیے. یعنی کام دل تو بہت چاہ رہا تھا میں یہ کام کروں, لیکن کیا کروں, نفس کو کنٹرول کرنا, کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہر شے سے زیادہ محبت وہ اپنے رب سے کرتے ہیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس سے پہلے کہ آپ کسی پیار کے ٹریپ میں پھنسے, ریممبر کہ اللہ آپ سے, آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. حرام ریلیشن شپ نہیں کرنا, جو ریلیشن شپ کرنا ہے تھرو پراپر چینل کرنا ہے, نکاح کے ذریعے کرنا ہے, ورنہ نہیں کرنا. دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.